جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مناظر ہیں کابل ایئرپورٹ کے، جس طریقے سے لوگ سوار ہو رہے ہیں جہازوں پر اور جہاز ٹیکسی کر رہا ہے، اور جو اس میں لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں، 2 نوجوان بلندی سے گرے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز جو امریکی فوج ابھی تک وہاں کابل ایئرپورٹ پر موجود ہے، ان کی فائرنگ سے 5 جو ہیں شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ افراتفری کیوں ہے، یہ ہنگامہ کیوں ہے، اور لوگ خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور یہ صاحب، جب طالبان نے خود ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کیا کہ امن سے رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تا لوگ جو ہیں اپنے اسکولوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، دفاتر میں جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوف کیوں ہے لوگوں کے اندر، افراتفری کیوں ہے؟ دیکھیں، کابل کو سمجھنے کے لیے کابل کی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کابل اور افغانستان دونوں ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ کسی ریگستان کے اندر ایک خاص قسم کا صحرا میں پھول کھلایا ہو، اور کابل جو ہے یہ گزشتہ 150-200 سال سے ایسے ہی تھا۔ ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی ایسے تھا، باقی بھی ایسے تھا۔ جس وقت پوری مسلم امہ میں کسی ملک کے اندر نائٹ کلب نہیں ہوتے تھے، مختلف قسم کی اپنا شراب خانے نہیں ہوتے تھے، جی جی اور اس طرح کی نائٹ لائف نہیں ہوتی تھی، کابل شہر کے اندر ہوتی تھی۔ کابل میں اسکرٹس پہنے ہوئی خواتین گھومتی تھیں، اور دنیا جہان کی جو جیسے فلمیں اور باقی چیزیں ہوا تھی، ایک آزاد ماحول تھا جو انہوں نے قائم کر رکھا ہوا تھا۔ اور زیادہ تر کابل کے رہنے والے جو تھے یہ فارسی بولنے والے تھے، کیونکہ افغانوں میں پشتونوں کے درمیان اتنی لڑائیاں تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم ایک ایسے بندے کو نہیں بٹھائیں گے جو کہ ہمارے میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے ہے، تو ہم امن نہیں ہو سکتا۔ تو احمد شاہ عبدالی کی اولاد کو وہاں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کابل مختلف رہا ہے۔ جس وقت نجیب اللہ کی گورنمنٹ تھی، پورے مجاہدین ہر جگہ چلتے تھے، لیکن کابل کے اندر وہ روسی جو تھے وہ آ کے بیٹھے تھے اور کمفرٹیبل فیل کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ اس لیے جب روسی وہاں سے جانے لگے تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ کابل میں ہی مسئلہ ہوا۔ احمد شاہ مسعود کی اور احمد یار کی فوجیں وہیں لڑیں، وہی تباہ ہوا۔ اصل میں جب طالبان 1996 میں آئے ہیں تو اس وقت بھی یہی افراتفری مچی تھی، لیکن کچھ سال ایک کے بعد ہوا یہ کہ دوبارہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور عام آدمی جو تھا وہاں رہنے لگ گیا، اور کابل کی وومن یونیورسٹی بن گئی۔ کابل کے اندر 8 مارچ 1999 کو سب سے بڑا وومن جو تھا ڈے وہ بنایا گیا، جس میں وائس چانسلر جو تھی اس میں وہ شریک ہوئی۔ کابل میں یونیسکو کا آفس کھولا، کابل میں UNHCR کا آفس کھولا، کابل میں اقوام متحدہ کے تیسرے آفس کھولے جو وہاں پر 1999 تک 2001 تک رہے۔ 2001 کے کچھ سال پہلے یونائٹڈ نیشن نے وائنڈ اپ کیا۔ اب جب کابل دوبارہ آباد کیا ہے امریکیوں نے، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ 50,000 وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو امریکہ کے نیشنل بن چکے تھے، جرمنی میں بن چکے تھے، وہاں دکانیں کھولتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم افغانستان جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ آئے۔ ان کو انہوں نے NGOs بنا کے دی، ان کو انہوں نے اور بہت سارے کام دیے۔ انہوں نے پھر ان کے ساتھ مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں ٹھیکے جو تھے وہ وابستہ کر دیے، جو ملٹری کی سپلائی کے ٹھیکے تھے وہ ان کو دے دیے گئے۔ ان کو اسلحہ سپلائی کرنے کا ٹھیکہ دیا، ٹریننگ کا ٹھیکہ دیا، اور افغان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے والے پروفیسر وہاں لے کے آئے۔ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ جو کبھی بھی وار کے اندر کبھی نہیں رہی۔ اس کمیونٹی کے اندر اگر ان کو 200 میل سے بارود کا بو پتہ چلے تو جو بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی کے اندر اس طرح کی صورتحال دیکھی نہیں تھی۔ یہ ریڈ زون میں رہتے تھے، ان کو دھماکوں سے بچایا جاتا تھا، ان کے اوپر مکمل باقاعدہ سایہ ہوتا تھا سیٹلائٹ کا۔ جیسے امریکی ہیں ویسے یہ زندگی گزارتے تھے، کہ ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کی 5,000 7,000 ڈالر تنخواہ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ آپ دیکھیں جو بھاگتے ہوئے لوگ ہیں، ان میں آپ کو اکثر سوٹ پہنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، ٹائی لگائی ہوئی لوگ نظر آئیں گے، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کابل کے رہائشی نظر نہیں آئیں گے، لیکن برائے طور پر وہ ہیں تو افغان۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ان میں سے 22,000 لوگوں نے امریکہ کو درخواست دی تھی کہ ہمیں ویزا دیا جائے، ہم آنا چاہتے ہیں، جس پہ امریکن کانگریس نے باقاعدہ اجلاس بلایا تھا کہ یہ بلنکن کو وہاں بلایا تھا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، جب تک طالبان نہیں آتے تم ان کو مرنے دو گے وہاں پر، اور باقاعدہ ان کو ویزا دو تاکہ یہ آ سکے، یہ ہمارے وفادار لوگ۔ یہ ہے وہ ایک تو یہ کمیونٹی یہ ہے۔ دوسری وہ کمیونٹی ہے جو ہر ایسے انقلاب میں ہمیشہ بھاگتی ہے کسی جگہ پہ جانا۔ مثلا قندھار کے آس پاس بھی جب لڑائی ہو رہی تھی تو ایک باقاعدہ IDP کا کیمپ بنا تھا جس کو طالبان لک آفٹر کر رہے تھے، اور اب وہ قندھار والے واپس چلے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں سوات میں ایک صورتحال ہوئی تھی تو باہر لوگ چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے۔ یہ جو کمیونٹی ہے یہ بیسیکلی وہ ہے کہ جو امریکیوں کے ساتھ واپس جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بار بار اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں یہ بریف کیس والے لوگ ہیں، یہ تمہارے ساتھ آئے تھے، اپنا بریف کیس لے کے تمہارے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ آج جو افراتفری ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ان کو امریکہ واپس لے جانا نہیں چاہتا۔ اپنے امبیسی کے لوگوں کے لیے اس نے 5,000 سپاہی بھیجے ہیں۔
اپنے ایمبیسی کے لیے انہوں نے جہاز بھیجے. ایئر فورس کا جہاز جو آیا ہے جس پہ یہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ امریکیوں کو لے کے جانے تھا. مجھے وہ ویتنام کی وہ صورتحال یاد آ رہی ہے کہ جو ویتنامی بیچارے تھے جنہوں نے ہوشی منہ کے خلاف ساتھ دیا تھا, جو پول پوٹ رجیم والے تھے, وہ جب امریکن ایمبیسی کے اندر گھسنے لگے کہ ہمیں بھی لے جاؤ ان ہیلی کاپٹروں میں, ہم نے تمہارے لیے بڑی مار کھائی ہے, تو ان پہ فائرنگ کر دی گئی اور ان کو مار دیا گیا اور بے شمار لوگوں کو مارا گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی, امریکیوں کا ساتھ دیا, 20 سال تک ان کو مارا, 20 سال تک یہ لوگ نشے میں رہے کہ شاید ہم نے پورا افغانستان فتح کر لیا ہے, آج یہ اس کے جہاز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا اور یہ صاحب, آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس بار جو طالبان آئے ہیں وہ 1996 کے مقابلے میں بالکل تبدیل شدہ طالبان ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہوں گی پہلے کی نسبت مختلف ہوں گی. دیکھیں طالبان جو آخری 1998 کے بعد کا دور ہے بہت تبدیل ہو گئے تھے, اور وہ خود کہتے ہوتے, ملا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یار مجھے آپ بتاؤ آپ کیا بات کرتے ہو, آپ ایک طالب سے کیا توقع کرتے ہو, اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں امن قائم کر دیا ہے, اب اس کو آہستہ آہستہ زندگی گزارنے کا وقت پتہ چلے گا نا, اس کو پتہ چلے گا یہ کیا صورتحال ہے. سب سے زیادہ کام انہوں یہی کر سکتا ہے کہ وہ امن امان قائم کر لے, لیکن ان کو دنیا کی چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا پروپیگنڈا چلتا ہوتا تھا کہ عبد الوکیل متوکل ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے, فلانا شامل ہو رہا ہے, لیکن 98 کے اندر انہوں نے 3-4 کام کر لیے تھے. ایک تو ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسلحہ جو ہے وہ پبلک سے لے کے ایک لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے, اس نے اپنا اسلحہ لوگوں سے لے لیا تھا, اور افغانستان میں کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا, طالبان کے پاس تھا, اور طالبان لا اینڈ آرڈر رکھے تھے. پھر انہوں نے باقاعدہ ٹیکس فری زون بنا دیا تھا پورا افغانستان. پھر تیسرا انہوں نے پاپی جب ختم کی تھی, اور چوتھا اس کے بعد یہ تھا کہ باقاعدہ انہوں نے ایک ایجوکیشن سسٹم کے لیے باقاعدہ عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے کام شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیف اللہ پراچا وغیرہ اور معظم بیگ اور ہمارے جاوید صاحب یہ چلے گئے, بدل گئے تھے, لیکن 20 سالوں نے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے, بہت کچھ سکھایا ہے. وہ پہلے سمجھتے تھے کہ دنیا سے کٹ کے بھی زندہ رہا جا سکتا ہے, پاکستان, سعودی عرب اور یو اے ای اگر ہمیں مان لے تو کافی ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, ان تینوں پہ ہم نے بھروسہ کیا, ان تینوں نے وین وقت پہ ہمیں ڈچ کیا. جب وقت آیا, یہ تینوں ملک تھے, اور ان تینوں میں سے پاکستان نے, سعودی عرب نے اور یو اے ای نے سب سے زیادہ طالبان کے خلاف رول ادا کیا, اور ان کو باقاعدہ, اسی لیے وہ آج سعودی عرب کا نام سننا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں سعودی عرب اس پوری نیگوسیشن میں شامل نہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں گوانتانامو بے بنے, اور پھر پاکستان نے جو کچھ ہمارے ساتھ یو ٹرن لے کے کیا, وہ کہتے ہیں نہیں, اب ہم اپنا دوست دشمن خود ڈھونڈیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کہا جاتا ہے, آج فرید زکریہ کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ حیران کن ہے, حیران کن ڈپلومیسی. آپ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کی صورتحال باقی جگہوں پہ باقی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہر دشمن کو ساتھ ملایا ہے. کیوں ملایا ہے آپ خود دیکھیں تو دوستم, اور یہ وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے پل چرخی والا واقعہ کیا تھا, جنہوں نے ہزاروں طالبان کو کنٹینر کے اندر بند کر کے کنٹینر ریت میں رکھ دیے تھے, اور وہ دھوپ میں مر گئے تھے. طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اچھا اور یہ صاحب یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے اب یہاں پہ, جو آئندہ والے پارٹ میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا, کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا ظاہر ہے کلیدی کردار ہے, آگے چل کے معاملات کس طریقے پہ جائیں گے. آج سلامتی کونسل کا اجلاس بھی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہوا ہے, کیا سٹانس ہوگا ہمارا. اور ایک جہاز کل کابل سے اسلام آباد بھی آیا ہے جس کے اندر یونس قانونی, استاد محقق کریم خلیلی اور احمد ولی مسعود بھی شامل ہیں. یہ لوگ پاکستان کے اندر آئے ہیں, یہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, شامود قریشی صاحب بھی ملے ہیں. پاکستان کا کردار کیا ہوگا, اور طالبان کے اور حکومت پاکستان کے جو تعلقات ہوں گے ظاہر افغان حکومت کے ہوں گے, یہ ایک کتنا بڑا ریلیف ہے, ہمارا ایک بارڈر پورا محفوظ ہونے جا رہا ہے. اس کا جواب لوں گا آپ سے بریک کے بعد.